السلام علیکم جی کے اسپرنگ کے معزز دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عجیب الخلقت مخلوق کی جس کو یاجوج ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جس طرح یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اس طرح اس کا ذکر کرسچن بائبل میں بھی موجود ہے گوگ اینڈ میگوگ کے نام سے۔ یاجوج ماجوج اصل میں کون ہیں؟ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے ہیں، یافس بن نو، حضرت نو علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان کا شمار نو علیہ السلام کے ان بیٹوں میں ہوتا ہے جو کہ ایمان لے آئے تھے اور یوں ہی طوفان نو کے وقت بھی کشتی میں سوار تھے۔ طوفان نو کے بعد حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے مختلف علاقوں میں بس گئے۔ یاجوج ماجوج بھی حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ایک فسادی گروہ تھا۔ ان لوگوں کی تعداد کثیر ہے اور یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار ہیں۔ یہ لوگ آدمی، کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور سمیت ہر چیز کھا جاتے ہیں۔ رقم ہے کہ جب ان کے ظلم و ستم کی شکایت آبادی والوں نے حضرت ذوالقرنین سے کی، یہ پورا قصہ قرآن مجید سورۃ الکہف میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، تو ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوانا شروع کر دی۔ جہاں سے پانی نکل آیا تو پگھلائے ہوئے تانبے اور گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان میں لکڑی اور کوئلہ بھر دیا گیا اور پھر اس میں آگ لگا دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک پہنچ گئی اور پھر اس میں پگھلایا ہوا تانبا اور گندک ڈالی گئی، یہاں تک کہ کوئی جگہ خالی نہ چھوڑی گئی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلکتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ آیت ہے سورۃ الانبیاء کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور پھر دن بھر اس دیوار کو توڑتے توڑتے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو کوئی کہے گا چلو انشاءاللہ اب اس کو کل توڑیں گے، اور انشاءاللہ کہنے کی برکت سے یہ دیوار دوسرے دن ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد برپا کریں گے، تاہم یہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دور جدید کا تجزیہ کیا جائے تو قیامت کی نشانیاں بتدریج پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، تاہم اللہ تعالیٰ ہم کو تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے اور توبہ استغفار کی توفیق دے۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے اس پورے قصے میں ایک سوال بہرحال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب دنیا کا کوئی گوشہ بنی نوع انسان سے چھپا ہوا نہیں، ہر جگہ چیزیں پہنچ چکی ہیں۔ یاجوج ماجوج کی پیشگوئی کے سلسلے میں تحریری روایات کے مطابق یہ دونوں قومیں صد اسکندری کو توڑ کر دنیا میں پھیل جائیں گی، مگر بظاہر کوئی قابل ذکر منطقہ ایسا نہیں جہاں یہ قومیں رہتی ہوں۔ یاجوج ماجوج بھارتیوں اور چینی قوموں کی شکل میں دنیا میں پھیل چکے ہوں اور قیامت قریب ہو، یہ بھی ایک قیاس ہے۔ لیکن ناظرین، یاجوج ماجوج جیسا کہ آپ جانتے ہیں یافس بن نو کی اولاد ہیں اور حضرت ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے درمیان ایک آہنی دیوار بنا کر ان کو بند کر دیا تھا، اور قیامت کے نزدیک یہ نکلیں گے اور پھر یہ ایک وبا سے خود بخود مر جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی میں طے شدہ ہے، اور یہ ان کا خروج قیامت کی نشانی کے طور پر ہوگا۔ اس بنا پر حدیث نبوی میں ہے ان کے خروج کو قیامت کی علامت کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے، اور بہت سی حدیث میں ارشاد ہے کہ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ قرآن و حدیث کی تصریفات سے یہ بات ثابت ہے کہ یاجوج ماجوج کا وجود ہے، اور جب اللہ کے علم میں طے شدہ وقت پورا ہو جائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے زمین پر نکل پڑیں گے۔ چونکہ ان کا جغرافیائی محل وقوع یعنی ذوالقرنین والی دیوار کہاں واقع ہے اور قوم یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے، اس وقت کہاں بستی ہے، اس پر شریعت کے احکام کا کوئی مدار نہیں، اور نہ ہی اس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے، اور نہ ہی اسلامی عقیدہ موقوف ہے، اس لیے اس کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا۔
ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث میں سمجھ آئی۔ باقی یہ دعویٰ سائنس کرتی ہے کہ اب دنیا میں کوئی جگہ نہیں جہاں سائنس نہیں پہنچی، جہاں جہاز کشتیاں نہیں پہنچے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود پودوں کی، جانوروں کی نئی سے نئی نسلیں دریافت ہوتی جا رہی ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی کچھ ایسے پودے اور جانور سامنے آتے ہیں جن کا سائنس میں کبھی ذکر نہیں تھا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے جس زمین کو جس لحاظ سے ہم نے سمجھا ہو وہ کچھ اور ہو، اور سائنس اتنی ایڈوانس تو نہیں ہوئی کہ وہ ہر چیز کا جواب دے سکے۔ سائنس تو اینجلز کا جواب نہیں دے سکتی کہ وہ کدھر ہیں، ان کو نیچر آف فورسز قرار دیتی ہے۔ ناظرین، تو سائنس کے مطابق بہت سے حقائق بھی پوشیدہ ہیں جو صرف ایک ہی ذات جانتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو کچھ عالموں کے نزدیک یہ قوم چینی قوم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو چائنا کے لوگ ہیں، منگول ہیں، وہ ہر چیز کھا جاتے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو شیئر کیجیے۔ والسلام۔